الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على حبيبه وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك يا صحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. جناب نے معلوم ہے اسی جس مقصد واسطے حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد تحفظ ناموس قرآن کریم اور اپنے مسلمان بھائیوں نے رہا کرانا ہے. میں دیکھ رہا کافی دیر تو اپنے سنگی ذوق اور شوق کا مظاہرہ نہیں دکھا رہے. کوئی کدھر پھر رہے ہیں, کوئی کدھر پھر رہے ہیں, کوئی کدھر پھر رہے ہیں. پہلے ذوق نو بالا کرنے واسطے میں چند گلاں کرنیاں نے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاریہ دی مانگ رہے جیرا میرے صحابہ دے مگر چلے گا اور ہدایت میں پہنچ جاوے گا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دی مثال تارہ دنار کو پیش کی تھی. کیونکہ تمہیں پتہ ہے پہلے لوگ سفر کرتے سن تارے نے ویکھتے کرتے سن. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تارے دے نال اپنے صحابہ کرام کی مثال دے کے ایک دسیا ہے کہ اگر میرے صحابہ کے پیچھے چلو گے اپنی منزل مقصود پہنچ جاؤ گے. سارے بولو سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ارے لوح قلم تیرے ہیں. اے اقبال دستے صحیح یہ شعر میں تو کتوں لے آئی ماز کیا تخیلات چلے آئی. نانا اقبال آنے میں تخیلات دے وچ اس شعر میں نہیں لیا, اس شعر میں اللہ دے قرآن وچ لے آئی. اے اقبال سر دس اللہ دے قرآن وچ کتوں لے آئی. اقبال آنے چل اللہ دا قرآن کھول رفا دا ہیرا شریف میرا قرآن دے اندر کی فرما دے رب فرما دے قل اے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب قرآن دے اندر فرما دے اے محبوب انہیں لوگوں نے فرما دو جنہیں لوگ آخر ایسے اللہ رسول سے نال پیار تو محبت کے دعوے کرنے انہیں لوگوں نے فرما دو پیار تو محبت کے دعوے کرنے والے انہیں نے فرما دو فاتبعونی اے میرے محمد کی اتباع کرو یحببکم اللہ میں تو اپنا محبوب بنا لوں گا. سادہ نعرہ نکل دے, سادہ مفہوم نکل دے بھائی تسی میرے محمد دے نال پیار پا لو اللہ کرم تو دینا کر دے. اللہ کو عارف کی فرمایا قل اے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد کی ذات کے نال وفا کرو, محمد کی ذات کے نال پیار کرو, محمد کی ذات کے نال پیار کرو, انہیں دے فرما بردار بن جاؤ.
واسطے صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے۔ پہلے دسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کل نجوب، اور صحابہ کے پیچھے چلے آگے، صحابہ استقامت کے پہاڑ سن، صحابہ کرام نے دین کی خاطر جان دیا قربانیاں دیتیا، صحابہ کرام نے دین کی خاطر مال دیا قربانیاں دیتیا۔ اور دلی اگر تو نے کامیاب ہو چاہنے اور آخر چاہنے کہ میدان محشر کے اندر وہ سارے حوض کوثر نصیب ہو گئے، وہ سارے مقام شفاعت نصیب ہو گئے، چلنا پڑے گا میرے صحابہ کے مگر چلنا پڑے گا۔ آنے صحابہ کرام کے چند واقعات چھڑا کے تو نجات لینا چاہنا کرے، جیتا ہو کے بول سبحان اللہ، ایویں نہیں ٹھنڈے ہو کے پھر بول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار صاحب ملاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانہ اپنے خون کے اندر دھرتی پیدا کر جو میں انہوں نے وارث نہیں سا، جنہوں نے دور کے اندر تیرے میں نے جینا پہ گیا، وہ تو نے وارث ہے ساتھ تیتی سلطان دے سا، وہ تو نے وارث ہے ساتھ محمود خزنی کی تلوار دی جو جراحت کے وارث سا، وہ تو نے وارث ساتھ محمد بن قاسم کی چربی جوانی کے وارث سا، وہ تو نے وارث ہے ساتھ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی تلوار کے وارث سا، وہ تو نے وارث ہے ساتھ تمام محمود خزنی کی تیرہ کی سرسراحت کے وارث سا، وہ تو نے وارث ہے ساتھ ادھر ایک طارق بن زیاد کی ازانہ کے وارث سا، وہ تو نے تیرے پاسے چلتے تیرے میں نے راہ یہاں رکھا ہے، تیرے میرے راہ نہیں سا، وہ مسلمان آدیا جوانیاں بچا، آدھی زندگی بچا، ادھر چل جدھر میرے صحابہ کی زندگی سی، ادھر چل میرے جدھر صدیق اکبر کی زندگی سی، آخر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی بھی گل چھڑا دیا، ویسے میں زینت کے بعد زندگی بسر کرنے والا اس بادشاہ کی بارگاہ میں کروانا چاہنا، ایسے آپ کی دنیا کا بادشاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار سکتے ہوئے، آپ سرکار کے جسم دیتے 70 پاکیوں میں لباس ہے، صحابہ کرام کا مشورہ ہوا آگے جانے عمر میں جا کے ہمیں تو اپنی دنیا کا بادشاہ ہو کے 70 پاکیوں کا لباس پہنا ہے، تیرے کو کوثر کسرا کے بادشاہوں کے خطی تو میری ایک کر لے تھوڑے جو زیب و زینت والا لباس پالے تاکہ اسلام کو روک کے تب دفاع ہو جائے، جنہیں تو میں جا کھڑا جب یہ خبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر لے کے جانے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اور حضرت اما حفصہ پاک نے جب آپ لے کے گئی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اکبر کے ذکر کیا نے سویا اللہ تعالیٰ اے عمرہ یہ کر لے صحابہ کرام کا مشورہ ہے تھوڑا جو لباس کے اندر تبدیلی لے کے آؤ، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، فرمایا تو میں نے میرے رسول کریم راتوں میں آ گیا، فرمایا عمر جنہیں اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ماہ لگاتار مسلسل گندم کی روٹی کھانے نہیں دیکھا، مسلسل کتنے میرے کوئی امتی دکھانے سا گیا ہے، میرے حضور نے جو بھی روٹی نہیں کھانی، میرے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اے میرے امتی تم نے کندھا چومے میں محمد میں تکلیف ہوتی ہے، اتنا لگتار نبی ہے، اتنا غمخوار نبی ہے، اتنی سادگی کے اندر رہنے والا، فرمایا عمر جو ہے وہ اپنے نبی کے راہ تو نہیں ہٹ سکتا، اے سونا اگر دیکھے اما حفصہ پاک نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے حفصہ تو نے میرے نہیں دسیا سی ابا جان میں حضرت میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نرم کیتا ہے کہ حضور پاک نے میرے پہ سختی فرمائی ہے، اے بھیا آدمی نے رسول سے رات کو پایا اور صحابہ کرام ادھر دیکھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانہ خون میں گرمات ہو گیا، ادھر دیکھ میدان بڑے لگنے رانی اور بڑے میدان لگنے قسم خدا بھی کر کے آنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صفات مرا دنیا کے اندر دیکھنا چاہنے کہ میرے چشتی صاحب نے دیکھو میرے جملہ میرے حضرت صاحب نے دیکھو قسم خدا بھی کر کے آنا ساری زمین کے اندر نظر آتی ہے، کفر کی مخالفت بھی اندر نظر آتی ہے، ادب بھی نظر آتا ہے اور حیا بھی اندر نظر آتا ہے، کسی ہر پارٹی کے اندر، کسی ہر تعلیم کے اندر، کسی ہر تحریک کے اندر، کسی ہر تہذیب کے اندر، کسی پاس تنظیمات تحریکہ کے اندر، کسی پاس غیرت حضرہ نہیں ملے گا، لگتے گا تو میں فقیرہ دن چلتے گا بے شک سوڑیا ایک گل کرنا چاہنا تھے یہ وہ بھوٹا ہے انہیں خزاں دی موسم بھی دیتے آئیں پہاڑ دے موسم بھی آئیں قسم خدا بھی کر کے آنا دیکھ لے دنیا دکھتے دیکھ
کسان والے پرندے آتے نہیں پرندے آتے نہیں گھر کرنے لگے آنا جلدی تختی میں اتنے لکھی سطح تو پیٹ کے لوگ پہچانے جاتے نہیں متھا تو ایک لوگ ایک کے پہچانے جاتے نہیں درخت کوئی اور پرندے ہوتے نہیں جو پہاڑ کا موسم لگیا ہوئے پہاڑ کا موسم لگیا ہوئے مہر پھل کھان بھی کھاتے رہتے نہیں مہر پھل کھان بھی کھاتے رہتے نہیں کئی اور ہوتے نہیں جنہیں بہ جانے نے بھاوے خزاں آ جانے بھاوے بہار آ جانے وہ آتے نے ساڑھا مرنا بھی نہ دینا آنے وہ ساڑھا جیرا بھی نہ دینا آنے وہ قسم خدا بھی کر کے آنا میرا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے میں تیرے یہی آنکھا چاہنا اے درخت فضل احمد چشتی ہے ادھے پہ پانے خزاں کا موسم آ جانے اے پانے بہار کا موسم آ جانے اسی مرتے مر جائے نہ تارا نہیں کئی آئے جدوں پہاڑ کا موسم آیا لال لگ گئے خزاں کا موسم آیا فقیر نے چھڑ کے چلے گئے انہیں نے مثالا کبے دے نالے اسیہ مرانے کی ایسے درخت دے تھلے تے جیوہ کے بھی ایسے درخت دے تھلے اے سوڑے اسی ایسے درخت کا پھل کھاتے ہیں کھا دیا رہے ہیں مرنا بھی ہے جینا بھی ہے ایسے دنام قسم خدا بھی کر کے آنا اسی اپنے مخالفہ نے اخلا چاہنے ہیں اور میدان میں ایسے دنام دو ساڑھے گل کرو اگر 2 منٹوں کے اندر اسی تانے نہ ہرا دئیے تانے سامنے زمین گائی نہ دے دے تانے سامنے درخت گائی نہ دے اے چشتی فقیر اللہ دے کامل فقیر ہے نے سادہ کیمہ کر کے اسے چوک رندر ٹنگ رہا دے اسی انہوں نے پہ بول دے اور جنہوں میرے مہر علی نے آکھا گیا فوجہ بھی بنیا نال نے اے حکومتہ بھی بنیا دے نال نے مرزائی دینا میرے مہر علی نے فرمایا اے مہر علی ہے نہیں پیا بولتا ہمیشہ آپ نے فرمایا ماں کی 3000 کو خود دیئے فرمایا تانے پتا نہیں اس مہر علی کے نال کون مارے فرمایا مہر علی کے نال میرا ابا حسین بھی میرے نال ہے اور میرے نال میرا ابا امام زین العابدین بھی میرے نال ہے اور میرا ابا امام زین العابدین بھی میرے نال امام باقر بھی میرے نال امام موسیٰ کاظم بھی میرے نال اور قسم خدا بھی کر کے آنا مخالفہ لڑنا چاہنا اور ساڑھے نال میدان میں اگر 2 منٹوں کے اندر میرے استاد تانے سکس نہ دیتے جائے میرا قیمہ کرتے تھے روڈ دیتے ٹکیا دے کے دے آجے ایسی ہمیں دے بارا ایسی جاننا ساڑھے پیچھے بابے مہرانی کا حق ہے ایسی جاننا ساڑھے پیچھے خواجہ فرید کا حق ہے ایسی جاننا ساڑھے پیچھے خواجہ محمد چشتی اجمیری کا حق ہے ایسی جاننا ساڑھے پیچھے باہر سلطان کا حق ہے ایسی جاننا ساڑھے پیچھے عام اللہ کے فقیر نے خواص پاک میرا کا حق ہے اس درخت میں نہ چھڑی اس بوٹے میں نہ چھڑی قسم خدا بھی کر کے آنا جب میدان محشر لگے گا میدان محشر ہوئے گا پکاریا جائے گا سارا ایمان ہے سارا عقیدہ ہے کہ فضل احمد چشتی بھی آرام وجنی ہے اللہ کا فضل و کرم دے گا سارا ایمان ہے سارا عقیدہ ہے فضل احمد چشتی بھی پکار بچے گی اور فضل احمد چشتی بھی پکار دینا جو اس بوٹے دینا خلوص نیت دینا چلن والا ہوئے گا اور خلوص نیت دینا سے بوٹے بھی چھان لگن والا ہوئے گا اور اسے بوٹے کا ہر کھان والا ہوئے گا میدان محشر میں فضل احمد چشتی دے گا خادم محبوب فرید چشتی لجپال حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اس بوٹے بھی چھاننے میں چھڑنا اسی اسے بوٹے میں نہیں چھڑنا اسی پھل کھا ڈالے قسم وحدہ لا شریک بھی کر کے آنا اگر دین دا صحیح معنی محافظ صلاح الدین ایوبی کی جھلک نظر آتی ہے ٹیپو سلطان کی جھلک نظر آتی ہے ایسے مرتے کلندر کے نیچے محمود غزنوی کی بہادری یا نشانیاں نظر آتی ہے یہ کوئی عام اللہ کا فقیر نہیں ہے ایک صدرہ دے چشتی فقیر دنیا پہ چلا جائے گا دے چشتی فقیر کا دے چشتی فقیر کی کبھی کا پتہ لگے گا منافق چشتی فقیر کی شان نہیں سن سکتا کمینہ دل بندہ چشتی فقیر کی شان نہیں سن سکتا یہ جو دل کے اندر کفر کے بارے میں بھی ہے جس کے دل کے اندر حیا کے حیا کے بارے میں بھی ہے کبھی چشتی فقیر کی پہچان نہیں سن سکتا ہمیشہ وہی سنے گا جس کے دل کے اندر کفر کے بارے سختی ہو رہی ہے اور حیا کے بارے پیار ہو رہا ہے
آ سونے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کر رہا سا کیونکہ میں گل چلی سی کلندر اقبال فرماتا ہے کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اے کلندر دست سے صحابہ کرام کی شان میں دست صحابہ کرام نے مقام میں دست انہوں نے عزمتان کے شان کے بھلان میں دست سے علامہ اقبال نے سمندر میں پوچھے میں اندر بند کر کے رکھ لیتا اے اقبال سے سمراٹ صحیح اگر اقبال ہے بھائی میں تو نبسوا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں آسان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار نے ملک مصر میں فتح کرنا سی یا کاربن سمندر کا سفر کرنا سی سفر آپ نے پار کر لیا آپ نے کافرے والے نے پوچھا اے کافرے والے بس پیدا کوئی سامان سمندر کے اندر باقی تو نہیں رہ گیا ایک غلام بول کے اندر سویا میرا پیالہ ایسے سمندر کے اندر رہ گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پہ گئے جا کے ٹھنڈا ماریا ارے پیالہ مار کر تیرے پتہ نہیں محمد عربی کا پتہ چھیڑا مولوی سے انہوں نے جواب دے گئے اتنا تنگ ہو گیا زمانہ خاموش ہو گیا اقرار ہے ایک مولوی گلا نہیں سمجھ آ سکیا ایک گلا اور سمجھ آ گیا ایک جڑا خواجہ محمد شفیع کے کلمہ کے اندر بہن والا ہوگا ایک جڑا مولانا روم کے قدمہ کے اندر بہن والا ہوگا انہیں گلا سمجھ آ گیا کہ محمد سے وفا اعتبار وجہ کی ہے سمندر پیارا پار کیا کرتا ہے اقبال ہے وجہ ہے کوئی یہ گلا کدے سمجھ آ گیا یہ سمندر تابع کدے بنے گے اقبال ہے کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے دبل نہیں پایا گا اتنا زورا سارے بولے سبحان اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے ملک مصر میں فتح کیتا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی حکومت ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کافرہ جا رہا ہے تو نال بے دھمکڑے بجے دے جا رہے ہیں پوریا سجا پھگا کے لے رہے جا رہے ہیں آپ نے پوچھا میں اس کا ذکر سے اس گل کو نہیں کرنا چاہتا اپنے مقصود گل میں لے جانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھ رہا ہے لوگ اپنا پورا سوار کے زیب و زینت کر کے لے کے جا رہے ہیں اقبال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا لوگوں کدھر چلے گئے کیوں لے کے چلے گئے کیوں کرنا گے انہوں نے کیا سنیا دریائے نیل جگہ گئے اس پانی کا نہیں چلتا ہر سال زمین پہ جوان کل رہتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خط لکھا آپ نے خط لکھ کے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پیش کیا آپ نے اپنا نام لکھا جو لکھنا سی لکھ کے آپ نے فرمایا عمر بن عاص نے فرمایا یارا انہیں سمندر میں کر پا کے گھوڑا بجا دیں آپ نے کہا خط لگا سمندر میں کر پا کے گھوڑا بجا دیتا تھوڑی دیر کے بعد دریا نیل پانی میں چل گیا اکڑا تنگ ہو گیا ذہن جواب دے گئے یار کی مسئلہ ہے کہ کیوں دریا نیل ایک خط کا پتہ چلتا ہے اتنا لگا گھر میں سمجھانا نا کیوں محمد سے اٹھا پورا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ سبحان اللہ وہ سونیا صحابہ کرام کے نقش قدم کو چلنا ہے اور گل سنانا حضرت عبداللہ پاک بھی تیرے سامنے کیوں گلا کر رہے ہیں صحابہ کرام دیا تاکہ تیرے ذات میں جلال بھی خاطر تیرے خون میں درمان بھی خاطر تیرے پتہ لگ رہا ہے حضرت صحابہ کرام نے کہ اسلام کو کیا کھاویلا آیا صحابہ کرام نے کچھ قربانیاں دی تھا انہوں کیوں جانے کے نظرانے پیش کیتے مار دلی نظرانے پیش کیتے اولاد کے نظرانے بھی پیش کیتے دکھائی برداشت کی تھی انہیں سفر بھی برداشت کیتے جان دیتے ہو کھاویلا بھی آ گیا ہے آخری سامنے دے سب پر محبوب خدا دا ساتھ نہیں چھوڑیا سبحان اللہ عبداللہ پاک لگان لگے آنے جنگ دا کافر نے خبر چلا دیتی ماذ اللہ فتحاد چہرے والا ماساقل بسر دیا سویا تھا والا زد اللہ دے حقہ والا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لے گئے حضرت عبداللہ پاک نے جب سنیا آپ نے فرمایا ہے عبداللہ دھرتی پہ نہیں رہ سکتا عبداللہ اپنی جان کو رکھ کے نہیں رہ سکتا انہوں نے فتحاد چہرے والا ماساقل بسر دیا سویا تھا والا اور زد اللہ دے حقہ والا وہ پیارا حبیب کا سونا چہرہ میں عبداللہ نے نظر نہیں آ رہا عبداللہ کا
نماز پڑھ گئی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی ہو انہاں کو. ایسے میدان کے اندر سے آپ نے آواز دی تھی، فرمایا اللہ کہنے پاسے جا رہے ہیں، فرمایا کافر کیا کر گئے محمد عربی نے جا میدان میں چھڑ کے جانے لگ پہنے قسم خدا کی کر کے آنا اس گھر میں اگر سونے پہ پانی کے نام لکھا جائے پھر بھی اس گھر میں قدر پوری نہیں ہو سکتی. بابا جی کہنے پہ غور کرا دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپسی آئے لگے نے اور باپسی آئے نے ہمیشہ جنگلی میں رسول ہو گئے. نوجوان ہمیشہ ایک ہاتھ اندر تلوار پکڑتا ہے، ایک ہاتھ اندر ڈھال پکڑتا ہے، دشمنوں سے وار نہ جو ہے اپنے پہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی جوانی کا مالک ہے اور جوانیاں فلموں کے اندر گزارنے والے نوجوانہ اس فلم ڈرامے کے اندر گزارنے والے اور فلم غیر اسلامی ٹکر والے ادھر ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتی جوانی کے مالک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار ڈالے، ایک ہاتھ کے اندر نہیں آدھی جان کی فکر نہیں کی تھی. آپ فرمایا عمر جگر کی گل کر دی تھی عبداللہ ہماری جان کی پرواہ نہیں کرے گا. عبداللہ نہیں دیکھے گا کہ عبداللہ کا بازو کتنے ہے، عبداللہ نہیں دیکھے گا عبداللہ کا پیر کتنے ہے، عبداللہ نہیں دیکھے گا عبداللہ کا سر کتنے ہے، عبداللہ نہیں دیکھے گا کہ عبداللہ کے جسم کے ٹکڑے کتنے ہو گئے. فرمایا عبداللہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، اس میں کہاں پر بچے چلا دے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار رکھے میدان کے اندر آئے لکھا ہے حضرت عبداللہ پاک کے جسم میں اثر دیکھتے 80 زخم ہے 80 زخم کے نام حضرت عبداللہ پاک کا جسم چورے چور ہے پیار عرب کا پتھیلا علاقہ اور ایک نرم بسترے میں پیسہ والیا اور گڈا میں پیسہ والیا حضور نے صحابہ کی زندگی کو دیکھ رہے ایک عرب کا پتھیلا علاقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کے نیچے خون پہ لگا دے 80 زخم جوڑے اور دونوں پہ کنڈا برداشت نہیں کر سکتے ایک کنڈا یارہ برداشت نہیں کر سکتے ایک کنڈا برداشت نہیں کر سکتے. حضور کا جنہ چہرہ دیکھنا ہے جنہ متحادہ چہرہ دیکھنا ہے جنہ دنیا میں زلفہ دیکھنا ہے اور میرے ایک جان کیے ایسی ہزار جان محمد کے چہرے پہ سنیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے جسم کے نیچے خون پہ لگا ہے عرب کا پتھیلا علاقہ پہاڑی کے نیچے کسی نے خبر دے دی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آئے اور اتحاد چہرے والا اللہ کا سونا زلفہ والا آسا کو پسند کہ سویا سویا تھا اور بلے میں اتحاد چہرے والا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خبر پہنچی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس پہاڑی جبل میں سفر شروع کیتا ہے آپ نے اس پہاڑی جبل میں سفر شروع کیتا ہے جسم کے نیچے خون پیا لگتا ہے جسم کے نیچے خون پیا لگتا ہے کونے کے آسرے دیکھتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اس کا اندر سامنے لایا تھا یہودی طرف تجھے ہر پاسے نہ آتا ہوں تیرے ذہن کے چکرا دھن ہے کیا عرب کا پتھیلا علاقہ ہے محبوب خدا پہاڑی دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ پاک کے جسم کے نیچے خون لگتا ہے اور کونے کے آسرے دیکھتے چلنا تیرے سارے گھر میں اور کدھر جا رہے والے تیرے پاسے جا رہے والے اور کیوں ویکھن جا رہے والے اور کھانے راستے جا رہے والے اور کس راستے جا رہے والے کہ دنیا میں طالب نہیں سی کہ دنیا میں خاطر نہیں جا رہا سی دنیا میں مالے سارے راستے نہیں جا رہا سی کس راستے جا رہا سی ایسے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین واسطے سب کچھ برداشت کیتے رہے حبیب خدا بھی زیادہ آپ فرماتے کہ جان آگے سا آگے کہ محبوب خدا کے سامنے آگے جان دے دیں گے کہ حبیب خدا کے سامنے دے دیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کچھ سفر شروع کیتا کسی نے محبوب خدا نے جاتے دسیا سانیہ جناب کا گناہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے نال چورے چور ہوئے پیر زخم کے نال چورے چور ہوئے پیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات چہرے والا سانیہ زلفہ والا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف لے کیا آپ نے فرمایا عبداللہ کدھر پہ سفر کرنا ہے تیرا سونا نبی تیرے کھول آ گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا سر لگا محبوب خدا نے چکیا ہے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے حضرت عبداللہ نے ایک جان دے دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک گل سنا جو بس سے کر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مسلمہ قذاب بلایا مسلمہ قذاب کے کول بلایا گیا آکھا گیا اے حبیب بس محمد کون نہیں
اے حبیب نس محمد کون ہے؟ آپ فرمایا میں نہیں جانتا تو کی پہ بھوکنا ہے، کی پہ بکواس کرنا ہے؟ آگے دس محمد کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ آگے دس حبیب میں کون ہے؟ فرمایا میں نہیں پتا تو کی پہ بھوکنا ہے، کی پہ بکواس کرنا ہے؟ آگے دس محمد کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول نے۔ مسلح کے سامنے کی پیتا جلاد میں بنایا ہے، جلاد میں بنا کے ادا سچا بازو لا دے، حضرت حبیب رب اللہ تعالیٰ عنہ سچا بازو لایا گیا ہے۔ اگر دس سے حبیب ہو دس میں کھونا، آپ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ اگر دس میں کھونا، فرمایا میرا نہیں پتا کہ کی کیا بولنا ہے۔ اگر دس محمد کون نے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ حتہ بازی جلاد میں رہا ہوتا۔ اگر دس سے میں کھونا، فرمایا میرا نہیں پتا کہ کی کیا بولنا ہے۔ اگر دس محمد کون نے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ تب لٹ سچی نام کی گئی۔ اگر دس سے محمد کون نے؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کا فرمایا کون ہے؟ دس محمد کون ہے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ اگر دس میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کی کیا بولنا ہے۔ آپ نے ذرا کھپی لٹ سے جلا دیتی گئی، آپ نے جسم کے بازو ملا دیتے گئے، آپ نے لتا مبارک میں کر دیا گیا۔ آگے حبیب تیرے جسم کے نیچے خون پیا لگتا ہے۔ دس میں کون ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا کہ کی کیا بولنا ہے۔ آگے دس محمد کون ہے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ آگے چیخا ڈالو، آگے چیخا ڈالو، آگے چیخا ڈالو، آگے اندر پا گیا۔ آخری وقت ہے تیرے دستے، آخری وقت ہے دستے اور محمد کون نے؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول نے۔ آپ نے آگے اندر پایا گیا اور جینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ ٹھنڈی ہو گئی سی۔ انہیں حضرت حبیب رب اللہ تعالیٰ نے واسطے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایک دماغ جاب دے گئے، اتنا تنگ ہو گیا اور آگ جیسی بنا ہو گئے کہ محمد کے یارہ واسطے ٹھنڈی کرتے ہو دیئے۔ اکلانا دے گل میں سمجھانا ہوا، کسے مولوی میں سمجھ نہیں آ سکتی، کسے پیر میں گالے سمجھ نہیں آ سکتی۔ گل ایک ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں، ارے یہ جہاں، یہ جہاں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ ناصر شریف باقی مطابق وما علینا الا البلاغ۔